حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ عزم سے پہلے سوچ لو، آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو، اور حملے سے پہلے غور کر لو۔ ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو اپنا پسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ انسان کو اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے قلب میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے اور زبان سے ہمیں برا نہیں کہتا، وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ اے لوگو، تم جس چیز پر فخر کرتے ہو، جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد، اور بہترین کپڑا کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے، اپنی زبان کو سلام کرنے کی عادت بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ جو پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو۔ دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہے: ایک، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، دو، اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حق کی پہلی نشانی یہ ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ اپنے خالق سے مانگا کرو، جو دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مت مانگو، جو دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ بلا شبہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے نور ہدایت سے اپنے قلب کے چراغ کو روشن کیا، ہوائے نفس کے جذبات سے خائف ہوا، ایمان کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنایا، اور تقوی و پرہیزگاری کو آخرت کے لیے بہترین توشہ بنایا۔ غرور اور غفلت کا نشہ
شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، یہ اللہ کا آپ پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو آپ کے دروازے پر بھیجتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ مومن کے لیے ہر دن وہ عید ہے جس دن اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے ہر کام میں اللہ سے مددگار کا طلب ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ دشمن کو قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ خداوند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا اعلان فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ مخلوق کی اس قدر کثرت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے کیسے حساب لے گا؟ آپ نے فرمایا، جیسے انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ علم و دانش ہر راستے سے حاصل کرو، اور اگر اس کو ذہن میں حفظ نہیں کر سکتے تو لکھ کر ثبت کر دو اور اپنے گھروں میں محفوظ کرو۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ مجھے وہ شخص پسند نہیں آتا جس کی پیشانی صاف ہو اور اس پر سجدے کا کوئی نشان نہ ہو۔ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے